لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسول ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین طٰہٰ و یاسین، شفیع المذنبین، امام الحرمین والقبلتین، وسیلتنا فی الدارین، صاحب کعبہ و قوسین، جد الحسن والحسین، محبوب رب المشرقین و رب المغربین، مولانا و مولا الثقلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و ملجانا و مغیثنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا، حضور جناب ابو القاسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْغُرِّ الْمَيَامِينَ، وَأَصْحَابِهِ الْمُتَّقِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ، وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ لَيْلِنَا هَٰذَا إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ۔ أما بعد فقط قال اللہ تعالی فی الفرقان الحمید والمحکم کتابہ المجید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ صدق اللہ المولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ ایک بار دیگر درود پڑھے سب مل کر محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ عزیزان گرامی قدر و عزیزان محترم و برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید و عاشقان رسول و آل رسول، گدایان دربار بطول، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے کہ ایسے شدید سردی کے موسم میں، ایسے کروٹ بدلتے موسم میں بھی یہ عزاداران سید الشہداء کا ٹھاٹے مارتا ہوا مجمع یہ اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ موسموں کے مزاج تو بدلتے ہیں مگر حسینیوں کے عقیدے نہیں بدلتے۔ مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے۔ عزیزان گرامی، یہ بکنالہ سادات کی بستی ہے اور میں سیدوں کے بیچ اس وقت خطاب کرنے کے لیے آپ کے روبرو موجود ہوں، اور یہ میری دوسری حاضری ہے بکنالہ سادات میں۔ تو یہاں اکثر وہ بزرگ نوجوان یہاں موجود ہیں کہ جنہوں نے میرا خطاب سن رکھا ہے، جنہوں نے مجھے سن رکھا ہے وہ تو جانتے ہی ہیں، جنہوں نے نہیں سنا ان کے لیے بتانا ضروری ہے کہ بکنالہ والوں، میرا بھی اپنا ایک مزاج ہے،
میں بچپن سے قبرستان میں پڑھنے کا عادی ہی نہیں ہوں، میدان کا آدمی ہوں، میدان میں بولتا ہوں۔ وجہ ہے نا سیدوں، ہم نے اپنے رہبروں کو قبرستان سے نہیں پایا، ہم نے جسے بھی پایا ہے اسے میدان سے پایا ہے۔ ہم نے نبی کو پایا، ہاں ماشاءاللہ، یہ ہے سادات کی بستی، زندہ باد۔ ہم نے جسے بھی پایا اسے میدان سے پایا ہے۔ ہم نے نبی کو پایا تو بدر کے میدان سے، علی کو پایا تو غدیر کے میدان سے، فاطمہ کو پایا تو مباہلے کے میدان سے، حسن کو پایا تو صفین کے میدان سے، حسین کو پایا تو کربلا کے میدان سے۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ۔ تو بالکل ایسا لگنا چاہیے کہ میں میدانی مزاج اور کربلائی مزاج لوگوں کے بیچ خطاب کر رہا ہوں، اس لیے کہ سیدوں میرا بھی اپنا ایک مزاج ہے۔ میں تقریر ہمیشہ کربلائیوں کے بیچ کرتا ہوں، ہرمولائیوں کے بیچ نہیں کرتا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میرے سامنے کربلائی مجمع بیٹھا ہے، اور میں نے آج کے اس مقدس اور معزز اجتماع کے لیے قرآن مجید کی جس آیت وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور سرنامہ کلام میں جسے موضوع سخن قرار دیا، موضوع گفتگو قرار دیا، پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ رب العزت کائنات انسانی سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ۔ دیکھو اللہ بندوں سے مخاطب ہے، اللہ بندوں سے کہہ رہا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، دیکھو میرے بندوں ہم نے تمہارے لیے سبیل ہدایت کا انتظام کر دیا۔ اب میں کیا کروں بکنالہ والو کہ اللہ کچھ کہتا ہے، ملا کچھ کہتا ہے، توجہ کیجئے گا۔ اچھا ملا تو اس قوم کے شریف لوگ ہیں، میں خود ملا ہوں، مگر کچھ ایسے منحوس ملا ہیں جو اہل بیت کے بغض میں ملائیت سے کٹ کر کٹ ملا ہو جاتے ہیں۔ توجہ توجہ ہے، اور ان کٹ ملاؤں نے عالم اسلام کا سارا معاملہ بالکل تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ ان کے نزدیک اللہ کسی بندے سے خطاب ہی نہیں کرتا، اللہ کسی بندے سے انبیاء کے علاوہ گفتگو ہی نہیں کرتا، حالانکہ عالم مشرق کا ایک بہت بڑا شاعر ڈاکٹر سر محمد اقبال، توجہ، علامہ اقبال کا ایک مشہور زمانہ شعر ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا، توجہ میری طرف توجہ، یہاں نگاہیں میری طرف۔ علامہ اقبال کہتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ توجہ توجہ، علامہ اقبال نے سارے عالم اسلام کو یہ کلیہ دیا کہ دیکھو انسان جب عبدیت میں، انسان جب بندگی میں اوج کمال حاصل کرتا ہے، عروج کی منزلوں تک پہنچ جاتا ہے، تو اللہ بندے سے پوچھتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے، بتا تیری رضا کیا ہے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ سیدو پورے کائنات میں حسین وہ اکیلا بندہ ہے جو کربلا میں اللہ سے پوچھ رہا تھا بتا تیری رضا۔ اللہ اکبر، اللہ اپنے بندوں کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ دیکھو ہم نے سبیل ہدایت کا انتظام کر دیا، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہدایت کریں، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ہدایت کو قبول کرو۔ توجہ، اب میرے سامنے ماشاءاللہ مسلمانوں کا مجمع بیٹھا ہے، توجہ کیجئے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہدایت کرے۔ اب میں مسلمانوں کے مجمع سے سوال کروں گا کہ مجھے کوئی ایک مسلمان بھی ہاتھ اٹھا کر اتنا بتا دے کہ اللہ نے ڈائریکٹ اس کو آ کر ہدایت کی ہو۔
کوئی ایک تو ہاتھ کھڑا کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کسی کو بھی ڈائریکٹ آ کر ہدایت نہیں کی. توجہ کیجئے گا, میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہا مولانا وجہ یہ ہے کہ اگر وہ یہاں آ کر ہدایت کرے تو وہ نہ رہے, اور ہم اگر وہاں جا کر ہدایت رکھ لیں تو ہم نہ رہیں. تو اب درمیان میں ایک ایسے وسیلے کی ضرورت ہے جو ادھر سے لے اور ادھر دے دے. تو بھائی جو ادھر سے لے گا اس کا خالق سے قریب ہونا ضروری ہے, اور وہی جب ادھر ہدایت دے گا تو بندوں جیسا ہونا بھی ضروری ہے. تو بھائی اس کی ایک جہت خدا کے قریب ہے, دوسری جہت بندوں میں ہے. تو خطا کسی کی نہیں ہے, یہ اپنے اپنے زاویہ نگاہ کی بات ہے. جس نے ادھر سے دیکھا اس نے محمد کو نور سمجھا, جس نے ادھر سے دیکھا اپنے جیسا بشر سمجھ لیا. ہائے ہائے اللہ اکبر. ایک بلند آواز سے درود پڑھے محمد و آل محمد پر. سب مل کر, ابھی تو شروعات ہے, ابھی تو گاڑی آن ہوئی ہے. اگر شروع میں تھک جاؤ گے جوانوں تو ابھی تو سفر طویل ہے, راہ نجات چھوٹی ہے. ابھی تو بڑا لمبا سفر کرنا ہے تمہیں میرے ساتھ. پوری توجہ. اللہ کہہ رہا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ, دیکھو ہم نے سبیل ہدایت کا انتظام کر دیا, ہم نے تم تک ہدایت پہنچا دی. اما شاکروں و اما کفورا, چاہے تم شکر کر کے شاکر بن جاؤ یا کفر کر کے کافر بن جاؤ. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے ہدایت کے لیے جن وسیلوں کا انتظام کیا تو قیامت تک اللہ کن وسیلوں کے ذریعہ کائنات انسانی کی ہدایت فرما رہا ہے. تو پروردگار عالم کائنات انسانی سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ, دیکھو ہم نے سبیل ہدایت کا انتظام کر دیا, ہم نے تم تک ہدایت پہنچا دی. تو ہدایت کے وسیلے کیا ہیں؟ توجہ. اب اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ, اللہ کی طرف سے تمہارے واسطے دو چیزیں نازل ہوئی ہیں. کیا ہیں وہ دو چیزیں؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہارے واسطے نور اور کتاب کو نازل کیا ہے. تو اب انتظام ہدایت سمجھو, سبیل ہدایت سمجھو. اللہ کائنات انسانی کی اور کائنات آب و گل کی اللہ جن دو وسیلوں کے ذریعہ ہدایت فرماتا ہے, ایک ہے نور, دوسری ہے کتاب. توجہ. اچھا کتاب سمجھنے میں کسی کو پرابلم نہیں ہے, اس لیے کہ ان کے باپ داداؤں نے پہلے ہی سبق ان کو پڑھا دیا ہے, حسبنا کتاب اللہ. کیا مطلب بھئی حسبنا کتاب اللہ؟ یہ سلوگن آپ نے بھی سنا ہوگا. کیا مطلب؟ کہا صرف اللہ کی کتاب کافی ہے. کیا مطلب؟ نہ نبیوں کی ضرورت, نہ رسولوں کی ضرورت, نہ اماموں کی ضرورت, نہ ولیوں کی ضرورت, نہ مراجع کی ضرورت, صرف کتاب پڑھو. تو بھئی نعرہ یہ لگ رہا ہے ہندوستان اور ہندوستان کے باہر ایک گروپ ہے لوگوں کا. اب مجھ سے مت پوچھنا مولانا وہ گروپ کون سا ہے, اس لیے کہ ہم علی والے ہیں. ہم اپنے مزاج میں بہت نرمی رکھتے ہیں. ہم بیمار کے دشمن نہیں ہیں, بیماری کے دشمن ہیں. ہاں تو میں ڈائریکٹ کسی کا نام نہیں لوں گا, مگر نعرہ لگ رہا ہے کتاب کافی. اب ماشاءاللہ میرے سامنے یہ مسلمانوں کا مجمع موجود ہے. اب میں ایک سوال آپ سے کروں گا تاکہ نتیجہ بھی آپ نکالیں. نعرہ لگ رہا ہے کتاب کافی, تو مسلمانوں مجھے یہ تو سمجھا دو کہ یہ کتاب ہے کس کی؟ تو دنیا کا 2 ارب مسلمان کہے گا مولانا کتاب اللہ کی ہے. اب میں آپ سے کچھ پیریلل سوال کروں گا, جواب آپ دیں گے, نتیجہ آپ نکالیں گے. کتاب کس کی ہے؟ اللہ کی. رسولوں کو کس نے بھیجا؟ اللہ نے. نبیوں کو کس نے بھیجا؟ اللہ نے. ولیوں کو کس نے بھیجا؟ اللہ نے. اماموں کو کس نے بھیجا؟ اللہ نے. زمین کس نے بنائی؟ اللہ نے. آسمان کس نے بنایا؟ اللہ نے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر.
بھائی پوری توجہ، زمین کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ آسمان کو بلندی کس نے دی؟ اللہ نے۔ زمینوں کو پستی کس نے دی؟ اللہ نے۔ سمندروں کو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ دریاؤں کو کس نے بہایا؟ اللہ نے۔ چاند کو چاندنی کس نے دی؟ اللہ نے۔ سورج کو روشنی کس نے دی؟ اللہ نے۔ ہواؤں کو آوارگی کس نے دی؟ اللہ نے۔ موجوں کو روانی کس نے دی؟ اللہ نے۔ دریاؤں کو طغیانی کس نے دی؟ اللہ نے۔ زلیخا کو جوانی کس نے دی؟ اللہ نے۔ آدم کو علم کس نے دیا؟ اللہ نے۔ موسیٰ کو ہیبت کس نے دی؟ اللہ نے۔ نوح کو تقوی کس نے دیا؟ اللہ نے۔ موسیٰ کو جلال کس نے دیا؟ اللہ نے۔ یوسف کو جمال کس نے دیا؟ اللہ نے۔ محمد کو کمال کس نے دیا؟ اللہ نے۔ جنت کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ کوثر کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ سدرۃ المنتہا کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ عرش کس نے بچھایا؟ اللہ نے۔ فرش کس نے بچھایا؟ اللہ نے۔ اچھا نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ روزہ کس کے، میری طرف توجہ، میری طرف سارا مجمع میری طرف، نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ روزہ کس کے لیے رکھتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ حج میں کس کے لیے جاتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ زکوٰۃ کس کی راہ میں دیتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں۔ تو بھائی ایک بات سمجھ میں آ گئی نا کہ نبیوں کو اللہ نے بھیجا، رسولوں کو اللہ نے بھیجا، ولیوں کو اللہ نے بھیجا، اماموں کو اللہ نے بھیجا، کتابوں کو اللہ نے بھیجا، قرآن کو اللہ نے بھیجا، توریت کو اللہ نے بھیجا، زبور کو اللہ نے بھیجا، انجیل کو اللہ نے بھیجا۔ میں نے کہا بات سمجھ میں آ گئی، کتاب اللہ کی، دین اللہ کا، شریعت اللہ کی، قانون اللہ کا، احکام اللہ کا، کعبہ اللہ کا۔ میں نے کہا بات سمجھ میں آ گئی نا، جب سب کچھ اللہ کا ہے تو بات بھی اللہ کی چلے گی، ملا کی نہیں چلے گی۔ اللہ اکبر۔ سب کچھ اللہ کا، ماشاءاللہ۔ سب کچھ اللہ کا ہے تو بات بھی اللہ کی چلے گی، ملا کی نہیں چلے گی۔ میں نے کہا اللہ ملا کہہ رہا ہے کتاب کافی، تو کیا کہتا ہے؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا قد جاءکم من اللہ نور۔ میں نے تو قرآن میں ہی بتا دیا کہ میں نے کتاب کو تنہا نہیں بھیجا، کتاب سے پہلے نور کو نازل کیا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کہ جب تک نور سمجھ میں نہ آ جائے کتاب سمجھ میں آ نہیں سکتی۔ اس لیے کہ یہ بندوں کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی دنیا کی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ مرزا غالب کی دیوان نہیں ہے، یہ علامہ اقبال کی نظموں کی کلیات نہیں ہے، یہ ولیم شیکسپیئر کی پوئٹری نہیں ہے، یہ لینن اور کارل مارکس کی تھیوری نہیں ہے، یہ نیوٹن کا لا نہیں ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ تو میں نے کہا پروردگار تو ہی بتا دے کہ اس کتاب کا مقام کیا ہے، اس کتاب کا رتبہ کیا ہے، اس کتاب کا مرتبہ کیا ہے، اس کتاب کا وزن کیا ہے، تاکہ جب ہماری سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ کتاب اتنی بلند ہے تو ہم یہ بھی سمجھ لیں کہ جب کتاب اتنی بلند ہے اللہ جانے وارث کتاب کتنا بلند ہوگا، اللہ جانے صاحب کتاب کتنا بلند ہوگا۔ تو اللہ کتاب میں ہی فرماتا ہے کہ دیکھو اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیتے تو پہاڑ کے سینے میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ قرآن کا وزن اٹھا پاتا، خشیت الہی کی تاب نہ لا کر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ کا سینہ پھٹ جاتا۔ میں نے کہا مسلمانوں ذرا اپنے نبی کی عظمت پر جان قربان کر دینا کہ وہ قرآن جو پہاڑ کے سینے پر اترتا تو پہاڑ کا سینہ پھاڑ ڈالتا، اللہ نے اس قرآن کو محمد کے سینے میں اتارا۔ توجہ کیجئے گا، اللہ نے اس قرآن کو محمد کے سینے میں اتارا تو اللہ جانے محمد کا وزن کیا ہوگا کہ جس نے اپنے سینے میں قرآن اٹھایا۔ تو ملا تو ہی سوچ کہ پھر اس آغوش ابو طالب کا وزن کیا ہوگا جس نے اپنے گود میں محمد۔ وہ قرآن اچھا ایک بات میں نوٹس کر رہا ہوں جوانوں، نعرہ لگاتے وقت تم ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے ہو کہ پہلے کون نعرہ لگائے۔ ایک بات یاد رکھ لینا، علی کا نعرہ لگانے میں کبھی شرم مت محسوس کرنا، اس لیے کہ اپنے پیر کا نام وہی شرما کر لیتا ہے جس کے پیر نے اسے کسی میدان میں شرمندہ کیا ہو۔ آئے 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 آئے، مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا۔
اللہ قرآن میں کہہ رہا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، میں نے ہدایت کا انتظام کیا۔ اچھا اب دیکھو پورا سارا نیٹ ورک، دیکھو ساری اسٹریٹجی، سارا انتظام کیا ہے کہ اللہ نے کائنات میں پہلے آدمی سے بھی پہلے آدم کو بھیجا۔ توجہ توجہ، آپ کہیں گے ہونا تو یہی تھا، ہونا تو یہی تھا کہ باپ پہلے آئے اولاد بعد میں آئے۔ بھائی اتنی آسانی سب سمجھ جاتے تو میں کلکتے سے بکنالہ کس لیے آتا؟ چلو ذرا میرے ساتھ محنت کرو، روش ادراک میں سفر کرو۔ سوال ہے، یہ ہمارے فکر کی حد ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اولاد بغیر باپ کے نہیں آ سکتی، مگر وہ قادر مطلق ہے، اسے کسی شے میں کسی ایکسکیوز کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ وہی خدا ہے جو عیسیٰ کو بغیر باپ کے بھیجتا ہے۔ تو اگر وہ اللہ چاہتا تو آدمیوں کو پہلے بھیج دیتا آدم کے بغیر، آدم کو بعد میں بھیجتا، مگر کیا کیا اس نے؟ کہا پہلے آدم کو بھیجا، آدمیوں کو بعد میں بھیجا۔ کیوں بھائی؟ کہا وجہ یہ ہے کہ اگر اللہ پہلے آدمیوں کو بھیج دیتا، میری طرف جوانوں، اللہ پہلے آدمیوں کو بھیج دیتا تو پھر کیا ہوتا؟ کہا کچھ آدمی سیدھے راستے پہ چلتے، کچھ غلط راستے پہ چلتے۔ توجہ، تو کیا ہوتا؟ کہا جو سیدھے راستے پر چلتا خدا انہیں جنت میں بھیجتا، جو غلط راستے میں چلتے خدا انہیں جہنم میں بھیجتا۔ تو کیا ہوتا؟ کہا جنت میں جانے والا تو مسکرا کر جنت چلا جاتا، جہنم میں مگر جانے والا خدا سے سوال کر لیتا، پروردگار ان میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں کہ انہیں جنت بھیج رہا ہے؟ ہم نے کون سی خطا کر دی کہ ہمیں جہنم میں بھیج رہا ہے؟ تو اللہ کیا کہتا ان سے کہ یہ میرے علم غیب میں ہے، یہ میں جانتا ہوں۔ تو اللہ نے کہا کہ دیکھو میں نے حجت تمام کر دی، میں نے حجت تمام کر دی، میں نے پہلے آدمی سے بھی پہلے آدم کو بھیجا تاکہ زمین پر آنے والا پہلا آدمی یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ تو نے ہمیں ہدایت سے محروم رکھا ہے۔ راستے پہ چلنے والوں سے پہلے اللہ نے راستہ دکھانے والوں کو بھیجا، کتاب پڑھنے والوں سے پہلے اللہ نے کتاب پڑھانے والوں کو بھیجا۔ توجہ کیجئے گا، تو ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے مجھے کہ کائنات کا سارا آدمی مل کر بھی آدم جیسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آدم ہدایت پہنچانے والے ہیں، آدمی ہدایت لینے والا ہے، آدم راستہ دکھانے والے ہیں، آدمی راستے پہ چلنے والا ہے۔ مجھے ملا کا مزاج سمجھ میں نہیں آتا، ملا تو ہی بتا میں کس کی مانوں؟ جب کائنات کا سارا آدمی مل کر آدم جیسا نہیں ہو سکتا تو 2 ٹکے کا ملا اس محمد کے جیسا کیا ہوگا جس کے صدقے میں آدم بنے؟ سب مل کر مولائی نعرہ۔ تو اللہ نے انتظام ہدایت یہ رکھا کہ اللہ نے ایک نہیں لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اللہ نے ہر قوم میں ایک ہادی کو بھیجا، اور ایک دو نہیں، کم از کم اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، 1,23,999 نبیوں کو بھیجا، ہر قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ یہ سلسلہ آدم سے شروع ہوا نوح تک پہنچا، نوح سے شروع ہوا ابراہیم تک پہنچا، ابراہیم سے شروع ہوا موسیٰ اور عیسیٰ تک پہنچا، اور عیسیٰ کے بعد سرور دو عالم تک پہنچا۔ تو اللہ نے 1,24,000 نبیوں کو ہدایت کے لیے بھیجا، اور صرف ہادی بنا کر نہیں بھیجا، زمین کا وارث بھی بنا کر بھیجا۔ توجہ کیجئے گا، تو پتہ یہ چلا کہ جو بھی اپنے وقت کا ہادی ہوتا ہے وہ کائنات کا وارث بھی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو کبھی بھی خدا نے لاوارث نہیں چھوڑا۔ اس کائنات کے وجود کے لیے اس کائنات میں ایک وارث کا ہونا ضروری ہے، ایک ہادی کا ہونا ضروری
ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے جو 1,24,000 نبیوں کو بھیجا، جس نبوت کا دروازہ اللہ نے حضرت آدم پہ کھولا تھا، اس نبوت کے دروازے کو اللہ نے ہمارے نبی پر بند کر دیا، سرور دو عالم پر بند کر دیا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا، توجہ کیجئے گا، اور جب سرور دو عالم پہ دروازے کو بند کیا تو اللہ قرآن میں کہنے لگا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے حبیب، ہم نے آج دین کو مکمل کر دیا، ہم نے نعمتیں تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اللہ آج دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ اب میرا نوجوان مجھ سے پوچھتا ہے مولانا وہ کون سا دن تھا جب اللہ اسلام سے راضی ہوا؟ وہ کون سا مہینہ تھا جب اللہ اسلام سے راضی ہوا؟ وہ کون سا سال تھا جب اللہ اسلام سے راضی ہوا؟ وہ کون سا مقام تھا جہاں اللہ اسلام سے راضی ہوا؟ میں نے کہا نوجوانوں، اگر میں نے تاریخ، مہینہ، سال، مقام بتا دیا تو منافق کھڑے کھڑے گرنا شروع ہو جائے گا، اندر اندر مرنا شروع ہو جائے گا۔ نوجوان کہنے لگا مولانا بتائیے وہ کون سا دن تھا جب اللہ اسلام سے راضی ہوا؟ وہ کون سا مہینہ تھا جب اللہ اسلام سے راضی ہوا؟ وہ کون سا سال تھا جب اللہ اسلام سے راضی ہوا؟ اب میری طرف دیکھنا، سال تھا 10 ہجری کا، مہینہ تھا ذی الحج کا، تاریخ تھی 18، مقام تھا غدیر کا۔ بھائی وہ سال تھا 10 ہجری کا، مہینہ تھا ذی الحج کا، تاریخ تھی 18، مقام تھا غدیر کا۔ کیا ہوا؟ کہا جو آگے بڑھ گئے تھے ان کو پیچھے بلایا گیا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا گیا، 1,26,000 صحابہ کا مجمع جمایا گیا، وہ اونٹوں کے کجاووں کا ممبر لگایا گیا، وہ علی کو ممبر پر بلایا گیا، وہ دونوں ہاتھوں پہ علی کو اٹھایا گیا، وہ من کنتم مولا کا نعرہ لگایا گیا، ہائے 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 ہائے، نعرہ حیدری، وہ من کنتم مولا کا نعرہ لگایا گیا، علی کی ولایت کا اعلان کیا گیا۔ جیسے ہی نبی نے علی کی ولایت کا اعلان کیا، اللہ نے آیت بھیج دی وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں آج اسلام سے راضی ہو گیا۔ غدیر سے پہلے اللہ نے کبھی اپنے نبی سے نہیں کہا کہ میں اسلام سے راضی ہو گیا۔ میرے نبی نے کتنی محنت کی، اللہ نے نہیں کہا کہ میں اسلام سے راضی ہو گیا۔ میرے نبی نے کتنی مصیبتیں اٹھائی، اللہ نے نہیں کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا۔ میرے نبی نے بچپن میں یتیمی سہا، اللہ نے نہیں کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا۔ میرے نبی ماں کی شفقت سے محروم ہو گئے، اللہ نے نہیں کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا۔ میرے نبی کا سوشل بائیکاٹ ہوا، اللہ نے نہیں کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا۔ میرے نبی کو مکے سے نکالا گیا، اللہ نے نہیں کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا۔ میرے نبی کو پتھروں سے زخمی کیا گیا، اللہ نے نہیں کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا۔ جنگ بدر ہو گیا، اللہ نے نہیں کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا۔ جنگ خیبر ہو گئی، اللہ نے نہیں کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا۔ جنگ احد تمام ہو گیا، اللہ نے نہیں کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا۔ اللہ نے کب کہا؟ کہا جب علی کی ولایت کا اعلان کیا۔ میں نے کہا مولوی تو ہی سوچ، جب بغیر علی کی ولایت کے اللہ اسلام سے راضی نہیں ہوتا، 2 ٹکے کے ملا سے کیا راضی ہوگا؟ ماشاءاللہ سب مل کر
مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو، مولا شاد و آباد رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو۔ ارے دوسروں کے بڈھوں کو اتنی قرآن کی آیتیں یاد نہیں ہے جتنا ہمارے نوجوانوں کو علی کا نعرہ یاد ہے، نعرہ حیدری۔ حیدری۔ زمانے والوں کو پتا تو چلے کہیں علی والے بیٹھے ہیں، کہیں علی کی اولادیں بیٹھی ہیں۔ زمانے والوں کو پتا چلے اب دور مجبوروں کا نہیں ہے، مختاروں کا دور ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ پوری توجہ، پروردگار کہہ رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے دین میرے نبی پر مکمل کر دیا۔ ایک جواب بھی دے رہا ہوں ٹھہر کر۔ دیکھو، مسلمانوں کی ضلالت کے ذمہ دار خود مسلمان ہیں۔ اس جملے کو نوٹ کرنا، اگر ٹویٹر پہ ہیش ٹیگ چلانا ہو چلا دینا، یہ میرا جملہ ہے۔ مسلمانوں کے زوال، ذلت و رسوائی کے ذمہ دار خود مسلمان ہیں۔ کیوں؟ آج دوسری قومیں ہمیں تانا دیتی ہیں کہ آپ کے مذہب کی، آپ کے دین کی عمر تو 1400 سال ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے ملاؤں نے زمانے والوں کو یہ میسج دیا کہ اسلام شروع ہوا ہے ہمارے نبی پر، اسلام شروع نہیں ہوا، اسلام ہمارے نبی پر مکمل ہوا ہے۔ اللہ جانے کہ یہ جملہ میں کیسے کہوں، میری بھی مجبوری ہے، میں اردو میں تقریر کرتا ہوں۔ اسلام شروع نہیں ہوا ہے ہمارے آقا پر، کمپلیٹ ہوا ہے۔ اس لیے کہ اگر اسلام میرے نبی سے شروع ہوا تو آدم کون سا دین لے کر آئے تھے؟ اللہ جانے، یہ جملہ سمجھ لو بھائی میرے۔ موسیٰ کون سا دین لے کر آئے تھے؟ ابراہیم کون سا دین لے کر آئے تھے؟ زکریا اور یحییٰ کون سا دین لے کر آئے تھے؟ پتا چلا 1,23,999 انبیاء، یہ سب کے سب اسلام لے کر آئے، اور اللہ نے اسی اسلام کو میرے نبی پر کمپلیٹ کیا، میرے نبی پر مکمل کر دیا۔ توجہ، اب اسلام مکمل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئیں، اللہ اسلام سے راضی ہو گیا، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ توجہ کیجئے گا، تو بھائی جب نبوت کا دروازہ سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یا رسول ماشاءاللہ، یا سب مل کر دیکھیے، مولا سلامت رکھے، یہ نعرہ لگنا بہت ضروری ہے، اور صرف لبیک یا سستانی نہیں، میں بھی نعرہ لگا رہا ہوں، آپ جواب دے لبیک یا خامنئی۔ یہ نعرہ لگنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اس نعرے سے بھی دشمن لرزہ برندام ہے۔ توجہ، کسی نے کہا نہ کہ نہیں بھائی صرف لبیک یا حسین کا نعرہ لگنا چاہیے، لبیک یا امام کا نعرہ لگنا چاہیے۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ امام ہر جگہ موجود ہیں، لبیک اس کو کہا جاتا ہے جو سامنے حاضر موجود ہو، تو سستانی تو سامنے موجود نہیں ہیں، خامنائی تو سامنے موجود نہیں ہیں، تو پھر لبیک یا سستانی، لبیک یا خامنائی کا نعرہ کیوں لگے؟ میں نے اسی دلی سے برہمہ پوری سے جواب دیا تھا، میں نے کہا بہت ضروری ہے کہ دنیا کے کونے کونے سے لبیک یا سستانی، لبیک یا خامنائی کا نعرہ لگے، اس لیے کہ ہمیں بھی معلوم ہے وہ ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہیں، مگر ہم لبیک یا سستانی، لبیک یا خامنائی کا نعرہ لگا کر دشمنوں کو یہ پیغام پہنچاتے ہیں کہ دیکھو سستانی خامنائی اکیلے نہیں ہے، سپاہی ہر جگہ موجود ہے۔
لبیک لبیک یا خامنائی، لبیک یا خامنائی، حیدری. پوری توجہ. تو اسلام شروع نہیں ہوا ہے آخری نبی پر، اسلام کمپلیٹ ہوا ہے آخری نبی پر. تو اب سوال یہ ہے کہ جب اسلام کمپلیٹ ہو گیا، نعمتیں فنشڈ ہو گئیں، تمام ہو گئیں، اللہ اسلام سے راضی ہو گیا، اور نبوت کا، نوجوانوں ادھر ادھر نہیں، نوجوانوں میری طرف دیکھو، اس لیے کہ ابھی یہاں سب سے خوبصورت میں ہوں. ہاں وجہ ہے، سارے خوبصورت لوگ فرش عزا پر بیٹھے ہیں، یہاں میرے دائیں بائیں بیٹھے ہیں. وجہ یہ ہے کہ علی پھٹکار زدہ چہرے والوں کا امام نہیں ہے. نبی نے فرمایا ہے یا علی انتا قائد الغر المعجلین، اے علی تو روشن چہرے والوں کا امام ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، علی کی دشمنی سے دو چیزیں خراب ہوتی ہیں، پہلے چہرہ خراب ہوتا ہے، پھر شجرہ. نعرہ حیدری. سب مل کر توجہ، پوری توجہ. اسلام کمپلیٹ ہوا ہے، مکمل ہوا ہے ہمارے نبی پر، دین تمام ہوا ہے ہمارے نبی پر، نعمتیں تمام ہوئی ہیں ہمارے نبی پر، اسلام مکمل ہوا ہمارے نبی پر، اور نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. اب سوال یہ ہے کہ جب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جیسے ہی میرے نبی نے پردہ کیا، میں پردے کا جملہ استعمال کر رہا ہوں، جیسے ہی میرے نبی نے پردہ کیا، ہم پردہ کہتے ہیں، ہم مرنے کے قائل نہیں ہیں، ہے نا؟ اچھا منحوس کیا کہتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا مؤذن سے پوچھ. مؤذن یہ کہہ رہا اشہد ان محمد رسول اللہ. کیا مطلب؟ محمد اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں ہے، تو ہیں تو زندہ ہیں. توجہ. اب منحوس کہنے لگا تو پھر دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ میں نے کہا یہ بتا شیطان زندہ ہے؟ اللہ جانے کہاں ہے مجمع. کہنے لگا ہاں شیطان زندہ ہے. میں نے کہا کبھی تو نے دیکھا؟ کہا نہیں دیکھا. میں نے کہا زندہ ہے نا؟ کہا ہاں زندہ ہے. تو میں نے کہا اپنا عقیدہ مضبوط کر لے منحوس، شیطان ہے اللہ کا دشمن، محمد ہے اللہ کا حبیب. تو جو اللہ قیامت تک اپنے دشمن کو زندہ رکھ سکتا ہے، اپنے حبیب کو زندہ نہیں رکھ سکتا. ہائے ہائے ہائے، پہنچ جائیے جملہ. توجہ. تو اب سوال یہ ہے کہ بظاہر جب میرے نبی نے پردہ کر لیا اور ہمارے نگاہوں میں اتنی طاقت و قوت و سعادت و شرف نہ رہی کہ ہم اپنی کھلی آنکھوں سے اپنے نبی کا دیدار کر سکیں، تو سوال یہ ہے کہ میرے نبی کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ قیامت آ جاتی. ارے کہاں ہے مجمع؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب محمد پر نبوت تمام ہو گئی اور اللہ کا قانون ہے لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کے قانون میں تبدیلی نہیں آتی، اللہ کا قانون نہیں بدلتا. تو جب اللہ نے یہ قانون بنا دیا کہ زمین اس وقت تک قائم رہے گی جب تک زمین میں اس کا ہادی برقرار رہے گا، اس کا ہادی باقی رہے گا، زمین پر اس کا وارث باقی رہے گا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میرے نبی کے بعد قیامت آ جاتی نا. اللہ نے خود کہا ہے حدیث قدسی میں لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے محمد اگر تو نہ ہوتا تو کائنات نہ ہوتی. کیا مطلب؟ میں نے یہ ساری کائنات بنائی ہے تیرے لیے، تیری محبت میں، تیرے صدقے میں. اور آپ حدیث قصہ پڑھتے ہیں نا، جب پنجتن چادر میں جمع ہو گئے جبریل نے اللہ سے پوچھا یا رب ومن تحت القصہ، اے پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ تو اللہ نے کہا
وقال اللہ یعلم یا ملائکتی وسکان سماواتی وعزتی وجلالی انی ما خلقت سماء مبنیا ولا ارضا مدھیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیا ولا فلک یدور ولا بحر یجری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکساء. اللہ نے کہا ہے کائنات کے میری تمام طاقتوں، اے جنوں انسانوں فرشتوں، اے میرے عرش کے مخلوقات، سب کے سب سن لو، میں نے جو یہ چاند کو چاندنی دی، میں نے جو سورج کو روشنی دی، میں نے جو تاروں کو چمک دی، میں نے جو پھولوں کو مہک دی، میں نے جو ہواؤں کو ٹھنڈک دی، میں نے جو آسمانوں کا شامیانہ بچھایا، ان 5 کے صدقے میں جو چادر کے نیچے جمع ہے، پوری توجہ، ان 5 کے صدقے میں جو چادر کے نیچے جمع ہے، توجہ کیجئے گا، تو اللہ نے ساری کائنات کو خلق کیا میرے محمد کے لیے، ذرے ذرے کو اللہ نے نور بخشا میرے محمد کے لیے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر 1400 سال پہلے محمد چلے گئے تو سورج کی روشنی بجھ جانی چاہیے تھی، چاند کی چاندنی ختم ہو جانی چاہیے تھی، آسمان زمین پر آ جاتا، زمین کا سینہ پھٹ جاتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، مگر 1400 سال سے سورج کی روشنی بھی برقرار ہے، چاند کی چاندنی بھی برقرار ہے، سولوں کا شامیانہ بھی برقرار ہے، زمینوں کی پستی بھی برقرار ہے، دریاؤں کی روانی بھی برقرار ہے، موجوں کی طغیانی بھی برقرار ہے. تو پھر ماننا پڑے گا کہ نبوت تمام ہوئی ہے، محمدیت تمام نہیں ہوئی ہے. اللہ اکبر. کاش یہ جملہ میں آپ تک پہنچا دیتا. اس کا مطلب یہ سمجھ میں آیا کہ نبوت تو تمام ہوئی ہے مگر ابھی محمدیت قائم ہے. کوئی آج بھی ایسا محمد ہے، کسی محمد کا وجود آج بھی کائنات میں ہے جس کے صدقے میں سورج بھی روشن ہے، چاند کی چاندنی بھی قائم ہے، پھولوں میں مہک بھی قائم ہے، تاروں میں چمک بھی قائم ہے، ہواؤں میں مہک بھی قائم ہے. یہی وجہ ہے، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب سن 2012 کا دسمبر آیا تھا تو ساری دنیا پریشان تھی، ساری دنیا کے میڈیا والے بے چین تھے، سارے انسان تڑپ رہے تھے، بے چین تھے. بے چینی کی وجہ یہ ہے کہ ہر میڈیا میں ایک ہی نیوز دکھائی جا رہی تھی. وہ نیوز کیا تھی؟ کہا قیامت آنے والی ہے. میری طرف دیکھنا، قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے. ساری دنیا کے انسان بے چین و پریشان تھے مگر دنیا نے دیکھا جہاں ساری کائنات پریشان تھی علی والے اطمینان میں تھے، علی کے غلام سکون میں تھے. تو میڈیا والوں نے پوچھا کہ جب ساری دنیا بے چین ہے قیامت کے خوف سے، آپ علی والے پریشان کیوں نہیں ہے؟ تو ہم نے میڈیا کو جواب دیا تھا وجہ یہ ہے کہ ہمیں پتا ہے ابھی قیامت نہیں آئے گی، پہلے امامت آئے گی پھر قیامت. ایک اتنی ہی بلند آواز سے درود بھی پڑھے محمد. حلیم مولا یہ سارے نوجوان مجھے شہید کرنے پہ آمادہ ہیں. سب مل کر غدیری نعرہ، پھاڑ دو دشمن کا سینہ. اتنی ہی بلند آواز سے درود پڑھے محمد و آل محمد پر. تو بھائی کائنات کا اپنے سسٹم پر چلنا، کائنات کا اپنے نظام پر چلنا، نظام کائنات کا باقی رہنا، یہ دلالت ہے کہ آج بھی کوئی محمد ہے جس کے صدقے میں یہ کائنات اپنے مدار پر چل رہی ہے. یہ سولر سسٹم کا وجود برقرار ہے، یہ سارے پلانٹ اپنے مدار پر جو گردش کر رہے ہیں، یہ صرف اس محمد کے وجود کی برکت ہے جو اس کائنات میں موجود ہے. تو سوال تو یہ ہے کہ جب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا تو اب اس کائنات میں ہدایت کس کے ذریعہ ہوئی؟ اب اس
کائنات کا وجود کس کے صدقے میں باقی ہے؟ تو اللہ نے یہی انسانوں کو سمجھایا کہ دیکھو جس مقام پر میں نے نبوت کا دروازہ بند کیا اسی مقام پر میں نے امامت کا دروازہ کھول دیا۔ ارے توجہ کرنا، توجہ کرنا، جس مقام پر اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کیا اسی مقام پر اللہ نے امامت کا دروازہ کھول دیا۔ آخر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو ایسا کرنے کی ضرورت کیا تھی کہ نبوت کا دروازہ بند کیا، امامت کا دروازہ کھولا؟ اس لیے کہ اللہ کے قانون میں تبدیلی نہیں ہوتی، مگر جب اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کیا اور وہیں سے امامت کا آغاز کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت اور امامت میں کچھ تو فرق ہوگا، نبیوں میں اور اماموں میں کچھ تو فرق ہوگا۔ آخر فرق کیا ہے؟ کہا نبیوں کا کام تھا دین پہنچانا، نبیوں کا کام تھا قانون پہنچانا، نبیوں کا کام تھا اسلام پہنچانا، نبیوں کا کام تھا شریعت پہنچانا۔ تو پھر نبیوں کو روک کر اماموں کو کیوں بھیجا؟ نبوت میں اور امامت میں فرق کیا ہے؟ اللہ یہی سمجھانا چاہتا ہے کہ دیکھو نبیوں کا کام ہے اسلام پہنچانا اور اماموں کا کام ہے قیامت تک اسی اسلام کو بچانا۔ اللہ اکبر! ایک بلند آواز سے درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بہت قیمتی جملہ تھا سیدو۔ دیکھ کر بنتے اسد نے چہرہ حیدر کا، مصطفیٰ ہوئے ہیں منہ دکھائی کے لیے، نعرہ حیدری، آواز بلند، نعرہ باواز بلند، سب مل کر۔ تو بھائی فرق سمجھ لو کہ نبوت اور امامت میں فرق کیا ہے۔ نبیوں کا کام تھا اسلام پہنچانا، اماموں کا کام ہے قیامت تک اسی اسلام کو بچانا۔ نبیوں کا کام تھا شریعت پہنچانا، اماموں کا کام ہے اسی شریعت کو بچانا۔ نبی کا کام تھا دین پہنچانا، امام کا کام ہے اسی دین کو بچانا۔ نبی کا کام تھا قرآن کو پہنچانا، امام کا کام ہے اسی قرآن کو بچانا۔ نبی کا کام تھا کعبے کو پہنچانا، امام کا کام ہے اسی کعبے کو بچانا۔ نبی کا کام تھا نمازوں کو پہنچانا، امام کا کام ہے اسی نماز کو بچانا۔ نبی کا کام تھا روزے کو پہنچانا، امام کا کام ہے اسی روزے کو بچانا۔ اب اللہ جانے میں میدان میں پڑھ رہا ہوں یا بکنالہ سادات کے کسی مکان میں پڑھ رہا ہوں، پوری توجہ۔ نبی کا کام تھا ایمان کو پہنچانا، امام کا کام ہے ایمان کو بچانا۔ نبی کا کام تھا قرآن کو پہنچانا، ایمان کا کام ہے اسی قرآن کو بچانا۔ نبی کا کام تھا سجدوں کو پہنچانا، امام کا کام ہے اسی سجدے کو بچانا۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ سن 61 ہجری کو روز عاشور کربلا کے میدان میں محمد کا نواسا اسلام پہنچانے نہیں گیا تھا، نانا کے اسلام کو بچانے۔ اللہ اکبر! امام حسین کربلا کے میدان میں اسلام پہنچانے نہیں گئے تھے، نانا کے اسلام کو بچانے گئے تھے، اس لیے کہ نانا نبی ہے، نواسا امام ہے۔ توجہ کیجئے گا، نانا کا کام تھا اسلام پہنچانا، نواسے کا کام ہے اسلام کو بچانا۔ نانا کا کام تھا شریعت کو پہنچانا، نواسے کا کام ہے شریعت کو بچانا۔ نانا کا کام تھا قرآن کو پہنچانا، نواسے کا کام ہے قرآن کو بچانا۔ نانا کا کام تھا نماز کو پہنچانا، نواسے کا کام ہے نماز کو بچانا۔ نانا کا کام تھا کعبے کو پہنچانا، نواسے کا کام ہے کعبے کو بچانا۔ نانا کا کام تھا روزے کو پہنچانا، نواسے کا کام ہے روزے کو بچانا۔ اب زمانے والے پوچھنے لگے کون نانا، کون نواسا، کون نانا، کون نواسا؟ ایک جملے میں بات بتا رہا ہوں، نہ اس نانا کے جیسا کوئی نانا ہوا، نہ اس نواسے کے جیسا۔ ٹھہرو 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 ٹھہرو، نہ اس نانا کے جیسا کوئی نانا ہوا، نہ اس نواسے کے جیسا کوئی نواسا ہوا۔ زمانے والے پوچھنے لگے کون نانا کون نواسا؟ ارے نانا اگر نبیوں کا سردار ہے، نواسا جنت کا سردار ہے۔ نانا رسولوں کا بادشاہ ہے، نواسا شہیدوں کا بادشاہ ہے۔ نانا رسولوں کا امام ہے، نواسا ولیوں کا امام ہے۔ زمانہ پوچھنے لگا کون نانا کون نواسا؟ نانا کا نام محمد، نواسے کا نام حسین،
حسین زمانہ پوچھنے لگا کون نانا کون نواسا، ایک جملے میں آج کی مجلس کا تاریخی جواب، ارے نانا وہ ہے جو شب معراج عرش پر قدم رکھ دے تو اسے عرش معلا بنا دے، نواسا وہ ہے جو روز عاشور زمین پر قدم رکھ دے تو اسے کربلائے معلا۔ اللہ اکبر۔ نئی زمین نئی شان چھوڑ جاتے ہیں، نئی زمین نئی شان چھوڑ جاتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں پہچان چھوڑ جاتے ہیں۔ نئی زمین نئی شان چھوڑ جاتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں پہچان چھوڑ جاتے ہیں، اور نبی مبالغے میں اہل بیت کو لائے اور انہیں نہ لائے جو میدان چھوڑ جاتے ہیں۔ پھر سے پڑھیے۔ نئی زمین نئی شان چھوڑ جاتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں پہچان چھوڑ جاتے ہیں، اور نبی مبالغے میں اہل بیت کو لائے انہیں نہ لائے جو میدان چھوڑ جاتے یہی بات تو ملا کے سمجھ میں نہیں آتی، جو میدان چھوڑ سکتے ہیں اگر وہ مسلمان کو چھوڑ دے تو حیرت کی بات کیا ہے؟ پوری توجہ، نہ اسے نانا کے جیسا کوئی نانا، نہ نواسے کے جیسا کوئی نواسا، نانا نبیوں کا امام، نواسا ولیوں کا امام، کائنات کا امام۔ اچھا، اب تو لفظ امام کو بھی بہت ان لوگوں نے سستا کر دیا ہے، جسے چاہا امام بنا دیا، جیسے ان کے ابا کی پراپرٹی ہو۔ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ امام بنانا کس کا اختیار ہے؟ قرآن فیصلہ کرے گا نا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ فَقَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ابراہیم سے چند کلمات کے ذریعہ ابراہیم سے امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ۔ ابراہیم جب مکمل طور پر امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اللہ کہہ رہا فَقَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ابراہیم ہم نے تمہیں انسانوں کا امام بنایا۔ اللہ جانے سادات کہا ہے، اللہ کہہ رہا ہم نے امام بنایا، ہم نے امام بنایا۔ جا کے ملا کو بتا دو امام بنانا ملا کا اختیار نہیں ہے، اللہ کا اختیار ہے۔ وہ اس کا اختیار ہے۔ اچھا پوری توجہ، اختیار اللہ کا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ ہمارے نبی کون ہیں؟ حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہے نا؟ ہم کیا کہتے ہیں یہ بتاؤ؟ ہمارے نبی۔ بھائیو دیکھو میری مجبوری ہے، ہم جس عبادت کے قائل ہیں اس میں دائیں بائیں نہیں دیکھتے ہیں، ہمتن گوش ہو کر میری طرف دیکھو۔ ہاں، اور ورنہ تقریباً 1 گھنٹے تو میں پڑھ چکا ہوں۔ اب یہ بتاؤ کہ میں پڑھوں یا رک جاؤں؟ اس لیے کہ میری گاڑی تو ابھی پک اپ میں آئی ہے، اور تم اگر ابھی آدھے راستے میں ہی ساتھ چھوڑ دو گے تو میں یہی مضمون سمیٹ لوں گا۔
نہیں، جوانوں بتاؤ ارادے کیا ہے، پڑھوں یا چھوڑوں؟ ہاں سارا مجمع نعرہ حیدری، ہاں ایسے میں ہی علی کا ذکر ہونا چاہیے۔ اللہ، اچھا یہ بتاؤ ہمارے نبی، ہم کہتے ہیں نا ہمارے نبی، ہماری کتاب، ہماری شریعت، ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہمارا اسلام، یہ بتاؤ کیا یہ جملے صحیح ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہمارے نبی، کیا یہ جملہ صحیح ہے وہ ہمارے نبی ہیں؟ نہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ توجہ کرنا، ہماری کتاب، ہم نے کتاب نازل کیا، اللہ کی کتاب ہے۔ توجہ، ہماری شریعت نہیں، اللہ کی شریعت، ہمارا قانون نہیں، اللہ کا قانون۔ تو جب سب کچھ اللہ کا ہے تو ہم ہمارا کیوں کہتے ہیں؟ اس کا بھی سبب ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارا نبی ہے وہ اللہ کا نبی، مگر ہم اس لیے کہتے ہیں ہمارا نبی کیونکہ اللہ نے انہیں ہمارے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ توجہ کیجئے گا، کتاب ہے اللہ کی، ہم کہتے ہیں ہماری کتاب، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کتاب کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ توجہ، شریعت اللہ کی ہے، ہم کہتے ہیں ہماری شریعت، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ہمارے واسطے شریعت بھیجا۔ قانون اللہ کا ہے، ہم کہتے ہیں ہمارا قانون، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ہمارے لیے قانون بنا کر بھیجا۔ اچھا اب یہ بتاؤ، قانون اللہ نے بنایا، نبی اللہ نے بنایا، کتاب اللہ نے بھیجی، شریعت اللہ نے بنائی۔ توجہ، مجھے ایک بات بتاؤ مسلمانوں، 1,24,000 جتنے انبیاء آئے آدم سے لے کر سرور عالم تک، مجھے کوئی ایک نبی بھی دکھا دو جسے بندوں نے چن کر نبی بنایا ہو۔ اللہ جانے بکنالا کہا ہے، مجھے ایک نبی بھی دکھا دو جسے الیکشن کے ذریعہ نبی بنایا گیا۔ کہا نہیں، اللہ نے اپنی مرضی سے نبی بنایا۔ تو میں تو مسلمانوں سے یہی کہتا ہوں کہ جب نبی اللہ کی مرضی سے بنتا ہے، جب کتاب اللہ کی مرضی سے بنتی ہے، جب قرآن اللہ کی مرضی سے بنتا ہے، جب شریعت اللہ کی مرضی سے بنتی ہے، جب قانون اللہ کی مرضی سے بنتا ہے، تو امام تقی کے ملا کی مرضی سے کیسے ہے؟ اللہ اکبر۔ ایمان کا چوراہے پہ اظہار نہ کر، اور دل میں رکھتا ہے کسی سے جو اگر بغض و حسد، ڈوب کے مر جا، کہیں زندگی بیکار نہ دیکھو ایسا ہے بھائیوں، یا تو مجھے چھیڑا مت کرو، اور اگر مجھے چھیڑو گے تو میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اب جب چھیڑا ہے تو پھر تم بھی سن لو، جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں، سادات جہاں جہاں موجود ہیں، جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں، بکنالا والو، جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں، وہ لاکھ سجدے کرے پر گناہ معاف نہیں۔ اللہ اکبر۔ ٹھہرو، ابھی تک تو میں نے چھوٹے موٹے پٹاخے چھوڑے ہیں، اب آج کی مجلس کا نیوکلیئر بم مارنے والا ہوں۔ جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں، وہ لاکھ سجدے کرے پر گناہ معاف نہیں۔ ہے دل میں بغض علی اور بدن پہ حج کا لباس، تیرے نصیب کا چکر ہے یہ دوا۔ سب مل کر
اچھا میرے کچھ نوجوان بڑے حیرت سے دیکھ رہے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ بھئی شبیر وارسی کتنا بڑا پیاسا ہے، جب منبر پر بیٹھتا ہے پانی پہ پانی پیتا ہے۔ بھائی یہ پانی نہیں پیتا ہوں، یہ بھی حکمت ہے۔ کچھ منحوسوں کو منبر پر پانی پی کر بتاتا ہوں کہ دیکھو شیعہ تھوک پھینک کر پانی نہیں دیتے۔ سب مل کر ماشاءاللہ، زندہ باد۔ فقال انی جاعلک للناس اماما، ہم نے امام بنایا۔ پروردگار تو امام بنا رہا ہے، مالک کچھ اختیار ہمیں بھی دے دے، ہمیں بھی اختیار دے دے کہ ہم اپنی مرضی سے امام بنا لیں۔ کہا نہیں، ہم تمہیں اختیار نہیں دیں گے کہ تم اپنی مرضی سے امام بناؤ۔ پروردگار وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ اگر ہم نے تمہیں اختیار دے دیا کہ تم اپنی مرضی سے اپنا امام بناؤ تو تم اپنا امام اپنے جیسوں کو بناؤ گے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، تم اپنا امام اپنے جیسوں کو بناؤ گے، جس کا علم تمہارے جیسا ہوگا، جس کی طاقت تمہارے جیسی ہوگی، تمہارے جیسا جس کا علم ہوگا، تم اپنا امام اس کو بناؤ گے جس کو 40 سالوں میں سورہ بقرہ یاد نہ ہو پائے۔ ہم جس کو امام بنائیں گے وہ گود میں قرآن سنائے۔ سب مل کر سنو اب تو جملہ آنے والا ہے۔ نعرہ اب لگانا علی کا، سب مل کر ایٹم بم نعرہ لگانا کہ منافقوں کا کلیجہ پھٹ جائے۔ اللہ نے کہا جسے ہم امام بنائیں گے اس کا علم ہم دیں گے، جس کو تم امام بناؤ گے اس کا علم تمہارے جیسا ہوگا، جس کو ہم امام بنائیں گے اس کی طاقت ہم عطا کریں گے، جس کو تم امام بناؤ گے اس کی طاقت تمہارے جیسی ہوگی، جس کو تم امام بناؤ گے وہ 40 سال میں سورہ بقرہ یاد نہیں کر سکے گا، جس کو ہم امام بنائیں گے وہ آغوش میں قرآن بنائے گا، جس کو تم امام بناؤ گے اس کی طاقت یہ ہوگی کہ معمولی صاحب سے ڈر جائے گا، جس کو ہم امام بنائیں گے وہ جھولے میں ازدائے کا کلّا۔ تلاوتوں کے لیے ہم تو آئے ہیں بندہ دعائے فاطمہ، ہمیں حسین کی کرنے حفاظتوں کے لیے نعرہ حیدری محمد باواز بلند۔ اچھا سوال یہ ہے کہ کچھ وہ امام ہیں جنہیں بندوں نے بنایا، کچھ وہ امام ہیں جنہیں اللہ نے بنایا۔ نوجوانوں میری طرف دیکھو، کسی چیز سے پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، کچھ بھی ہو میں موجود ہوں یہاں، جو پڑھ رہا ہوں وہ پڑھ کر آیا ہوں۔ اتنا کچا کھلاڑی تو میں بھی نہیں ہوں کہ کیمرے پہ کچھ بھی بول دوں، جب بول رہا ہوں تو دلیل بھی رکھتا ہوں۔
اور ہم علی والوں کا تو یہ پرانا اسٹائل ہے، ہم دشمنوں کو دلیل سے ذلیل کرتے ہیں۔ پوری توجہ، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، ہم میدان چھوڑ کر بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ توجہ، اگر بھگوڑے باپ کا بیٹا ہوتا تو علی کا ذاکر نہیں ہوتا۔ ہاں توجہ ہے، توجہ، پوری توجہ، پوری توجہ۔ کچھ بندوں کے بنائے ہوئے امام ہیں، کچھ اللہ کے بنائے ہوئے امام ہیں۔ اب امام ہیں کتنے یہ ہم ملا سے نہیں اللہ سے پوچھیں گے۔ اچھا، پورے قرآن میں 114 سوروں میں 30 پاروں میں 6666 آیتوں میں الفاظ تو چھوڑ دو، اللہ نے ایک حرف بھی قرآن میں بغیر مقصد کے نہیں رکھا ہے۔ قرآن میں یوم کا لفظ آیا ہے 360 مرتبہ۔ اسلامک کیلنڈر اٹھا کر دیکھ لو، سال میں 360 ہی دن ہوتے ہیں۔ قرآن میں مہینوں کا شہور کا ذکر آیا ہے 12 مرتبہ، پتہ چلا مہینے 12 ہی ہوں گے۔ قرآن میں گھنٹوں کا ذکر آیا ہے 24 مرتبہ، پتہ چلا گھنٹے 24 ہی ہوں گے۔ اسی طرح چاند اور سورج کی اینک لگا کر دیکھ لو، پورے قرآن میں الحمد سے لے کر والناس تک امام کا لفظ آیا ہے 12 مرتبہ۔ ارے توجہ کیجئے گا، امام کا لفظ آیا ہے 12 مرتبہ، اور ہمارے جو 12 امام ہیں نا، ہمیں صرف ان کا نام نہیں شجرہ بھی یاد ہے۔ ارے مجمع کہاں ہے اللہ جانے۔ آپ بھی میرا امتحان لینا چاہتے ہیں نا، چلو میں آج شجرہ اپنے اماموں کا سنا ہی دیتا ہوں۔ آدم کے بیٹے ہیں شیس، شیس کے بیٹے انوش، انوش کے بیٹے قینان، قینان کے بیٹے مہلائیل، مہلائیل کے بیٹے یارد، یارد کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متسل، متسل کے بیٹے خسام، تام کے بیٹے نو۔ توجہ کیجئے گا، نو کے بیٹے ہیں، توجہ، نو کے بیٹے لمق کے بیٹے نو، نو کے بیٹے سام، سام کے بیٹے ارفخشد، ارفخشد کے بیٹے شائخ، شائخ کے بیٹے عبیر، عبیر کے بیٹے فائق، میری طرف نگاہ رکھنا، فائق کے بیٹے رعو، رعو کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناہور، ناہور کے بیٹے تاریخ، تاریخ کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام۔ توجہ، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل، اسماعیل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے یشب، یشب کے بیٹے یارب، یارب کے بیٹے یعور، یعور کے بیٹے ناتور، ناتور کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے معاد، معاد کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے حذیمہ، حذیمہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے قریش، قریش کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کا بیٹا عبد المطلب، عبد المطلب کا بیٹا ابو طالب، ابو طالب کا بیٹا علی ابن ابی۔ پوری توجہ، پوری توجہ، اب مجمع جملہ آنے والا ہے۔ بھئی قریش کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے ابو طالب، ابو طالب کا بیٹا علی، علی کے بیٹے حسن و حسین، حسین کے بیٹے زین العابدین، زین العابدین کے بیٹے محمد باقر، محمد باقر کے بیٹے جعفر صادق، جعفر صادق کے بیٹے موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم کے بیٹے علی رضا۔ ٹھہرو ٹھہرو، علی رضا کے بیٹے محمد تقی، محمد تقی کے بیٹے علی النقی، علی نقی کے بیٹے حسن عسکری، حسن عسکری کے بیٹے امام مہدی علیہ السلام۔ توجہ، تو کیا خیال ہے مولویوں، میں نے بکنالہ سادات کے چوراہے میں اپنے 12 اماموں کا شجرہ سنا دیا، اگر تیری ماں نے تجھے دودھ پلایا اپنے ایک امام کا شجرہ۔ اللہ اکبر،
پوری توجہ، ہم نے اپنے 12 اماموں کا شجرہ سنا دیا. تجھ میں ہمت ہے مولوی تو بند کمرے میں اپنے ایک امام کا شجرہ سنا کر دکھا دے. پوری توجہ. تو بھائی اللہ کے بنائے ہوئے امام ہیں 12. اب بولوں گا اور جس کو جو کرنا ہے کر لے. میں تو یوں بھی جان ہتھیلی پر لے کر چلتا ہوں. جو بند مکان میں بولتا ہوں وہی کھلے میدان میں بولتا ہوں. اس لیے کہ اپنے 100 لوگوں کے بیچ علی علی کرنا کمال نہیں ہے. جب 1000 منافقوں کا مجمع ہو وہاں علی علی کرو تو پتہ چلے کلیجہ مسم جیسا ہے. اپنے ہو یا غیر ہو میں مجمع نہیں دیکھتا علی علی کرنے سے پہلے. اور مجھے تو علی علی کرنے میں یوں بھی بڑا مزہ آتا ہے. میں نے بنگلور میں پڑھا تھا جب تقریر کی تھی تو میں نے دیکھا کہ سامنے داڑھی والے بھی ہیں اور جھاڑی والے بھی ہیں. اللہ 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 جانے آپ کیا سن رہے ہیں. داڑھی والے بھی موجود ہیں, جھاڑی والے بھی موجود ہیں. میں نے ایک جملہ کہا تھا, میں نے کہا مجھے تو علی کا ذکر کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے. وجہ یہ ہے کہ جب میں اپنے مولا کی فضیلت بیان کرتا ہوں تو میں اکثر دیکھتا ہوں مجمع میں کچھ منحوس چہرے اور منحوس ہو جاتے ہیں. ہمیں تو دوستوں کو ہنسانے میں بھی مزہ آتا ہے, ہمیں منحوسوں کو جلانے میں بھی مزہ آتا ہے. نعرہ حیدری. علی کے ذکر سے جلتا ہے تو یوں ہی صحیح, علی کے ذکر سے جلتا ہے تو یوں ہی صحیح. قدم قدم پہ علی کے میں گیت گاؤں گا, قدم قدم پہ علی کے میں گیت گاؤں گا. تو تجھے خدا تو بعد میں دوزخ میں تجھ کو ڈالے گا, میں نام لے کے یہیں پر تجھے جلا. سب مل کر زندہ باد. منافقین پہ چلتے ہوئے چھری دیکھے, علی کے چاہنے والوں کے گھر خوشی دیکھے. منافقین پہ چلتے ہوئے چھری دیکھے, اور ظہور عادی قائم کا میرے ہو جائے. زمانہ کعبے میں ایک ساتھ 2 علی دیکھے. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. سنو 2-3 جملے اور میں تقریر اپنی سمیٹ لوں گا. اللہ کے بنائے ہوئے امام 12. اب سنو, ملا کے بنائے ہوئے امام 4. کہہ دیا نا, ریکارڈ ہو گیا. اور یہ تو ضرور ڈالیں گے چینل والے کیونکہ ٹی آر پی تو ان کو بھی چاہیے. اللہ کے بنائے ہوئے امام 12, ملا کے بنائے ہوئے امام 4. دلیل کیا ہے کہ اللہ کا بنایا ہوا امام کون ہے اور ملا کے بنائے ہوئے امام کون ہیں؟ ایک چھوٹی سی دلیل دیتا ہوں. جو اللہ کے بنائے ہوئے امام ہوں گے ان میں اتحاد ہی اتحاد ہوگا. جو ملا کے بنائے ہوئے امام ہوں گے ان میں جھگڑا ہی جھگڑا ہوگا. ارے نہیں پہنچا میرا مجمع. دنیا کے بنائے ہوئے امام 4 ہیں نا, تو چاروں کے ماننے والے الگ الگ, چاروں کے مقلد الگ الگ. نہیں پہنچے آپ. جو حنفی ہے وہ شافعی نہیں, جو شافعی ہے وہ حنبلی نہیں, جو حنبلی ہے وہ مالکی نہیں. مگر ہمارے 12 اماموں کے ماننے والوں کو دیکھو. جو علوی ہے وہ حسینی بھی ہے, جو حسینی ہے وہ عابدی بھی ہے, جو عابدی ہے وہ باقری بھی ہے. ارے کہاں ہے مجمع؟ وہاں 4 امام کے ماننے والے, چاروں کے راستے الگ الگ. توجہ کیجئے گا. جو حنبلی وہ شافعی نہیں, جو شافعی وہ مالکی نہیں, جو مالکی وہ حنفی نہیں. مگر ہمارے 12 اماموں کے ماننے والے, جو علوی ہے وہ حسنی بھی ہے, جو حسنی ہے وہ حسینی بھی ہے, جو حسینی ہے وہ عابدی بھی ہے, جو عابدی ہے وہ باقری بھی ہے, جو باقری ہے وہ جعفری بھی ہے, جو جعفری ہے وہ کاظمی بھی ہے. ارے وہاں 4 امام, چاروں کے 4 راستے. یہاں 12 امام, 12 کا ایک راستہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر.
اچھا مسلمانوں کی یہ حالت کیوں ہے؟ حالت کیوں ہے؟ اس لیے کہ جیسی عوام ویسا امام، جیسا خود ویسا ہی امام مان لیا، اور مسلمانوں کو ایک عجیب زہریلی گھوٹ پلا دی ہے، شوگر کوٹڈ پرت چڑھا کر، کہ اللہ جو فرشتوں کو قبر میں بھیجے گا تو فرشتے 3 سوال کریں گے. توجہ، ہائے ہائے ہائے، 3 سوال کریں گے. کیا؟ من ربوں کا، من دینوں کا، من نبیوں کا. فرشتے 3 سوال کریں گے، اور بول ایسے رہا ہے کہ جیسے خود ابھی قبر سے اٹھ کر آیا ہو. اچھا یہ ملا بھی عجیب منحوس ہے، یہ 3 سے آگے ہی نہیں بڑھنا چاہتا ہے، جبکہ جو پہنچ گئے ان کو میرا سلام ہو، ان کو میرا سلام ہو. توجہ، جو پہنچ گئے ان کو میرا سلام ہو. ہاں، جو پہنچ گئے ان کو میرا سلام ہو. اچھا دیکھو، ابھی کووڈ کا زمانہ چل رہا ہے نا، پہلا ویو جا چکا ہے، دوسرا ویو آ چکا ہے، تیسرا ویو آنے والا ہے. بکنالا والو، جب تک یہ 3 منحوس نہیں جائیں گے کورونا ختم نہیں ہوگا. جو پہنچ گئے ان کو میرا سلام، جو پہنچ گئے ان کو میرا سلام. نعرہ حیدری. توجہ. اچھا یار 3 سوال کریں گے فرشتے، 3 سے آگے نہیں کریں گے. جیسے یہ ایسے بتا رہا جیسے ابھی فرشتوں کا جواب دے کر آ رہا ہو. اچھا اللہ قرآن میں کہہ رہا وَيَوْمَ نَدْعُو كُلُّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ. اللہ کہہ رہا ہم ہر جماعت کو، ہر انسان کو، ہر گروہ کو ہم اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. سنو 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 میرا یہ جملہ، اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. یہ قرآن ہے، قرآن ملا کا بیان نہیں، اللہ کا اعلان. ہم ہر انسان کو اس کے زمانے کے اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ فرشتے قبر میں یہ نہیں پوچھیں گے کہ تمہارا امام کون ہے؟ ارے سنو سنو، تمہارا امام کون ہے؟ تو پتا چلا اللہ ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائے گا. تو ایک بات تو کنفرم ہے سیدوں، کہ قیامت کے دن جس کا جیسا امام ہوگا اس کا ویسا ہی حشر ہوگا. ارے اللہ جانے مجمع کہا ہے، جس کا جیسا امام ہوگا اس کا ویسا ہی حشر ہوگا. اچھا میں بتاؤں امامت کس کو کہتے ہیں؟ ایک منظر دکھاتا ہوں تمہیں. دریائے نیل ہے، 2 لشکر، توجہ، ایک لشکر دریا کے قریب ہے، ایک لشکر پیچھے سے آ رہا ہے. ایک لشکر کا امام ہے موسیٰ، ایک لشکر کا امام ہے فرعون. اللہ جانے مجمع کہا ہے. بھائی ہوا کیا؟ دریا میں 12 راستے بنے، موسیٰ کے لشکر کے سب بچ گئے، فرعون کے لشکر کے سب ڈوب گئے. تو پتا چلا کہ جب امام ڈوبے گا تو غلام بھی ڈوبیں گے، جب امام پار ہوگا تو غلام بھی پار ہوں گے. ارے نہیں پہنچا میرا مجمع، نہیں پہنچا میرا مجمع. اچھا یہ بتاؤ موسیٰ کے لشکر کے امام موسیٰ ہیں، تو موسیٰ کے لشکر کا امام اچھا ہے، مگر کیا موسیٰ کے لشکر میں سب اچھے ہیں؟ نہیں. اگر سب اچھے ہوتے تو بعد میں سامری کا بچڑا کس نے بنایا؟ توجہ، فرعون کے لشکر کا امام برا ہے تو کیا لشکر میں سب برے ہیں؟ کیا نہیں ممکن ہے کچھ اچھے بھی ہوں؟ تو کچھ اچھوں کا امام برا، کچھ لشکر میں اچھوں کے بیچ میں کچھ برے بھی ہیں، مگر امام اچھا ہے تو سب کے سب نجات پا گئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پانی کو پتہ کیسے چلا
کہ موسیٰ والے کون، فرعون والے کون؟ کہا اللہ نے پانی کو حکم دیا کہ فرعون والوں کو چھوڑنا نہیں، موسیٰ والے کو چھیڑنا نہیں۔ اسی طرح جب قیامت کا دن آئے گا اللہ جہنم کی آگ کو کہے گا یزید والوں کو چھوڑنا نہیں، حسین والوں کو چھیڑنا۔ سب مل کر تھک رہے ہیں سادات، تھک گئے جوانوں، تھک گئے۔ سب مل کر دیکھو نوجوانوں، علی کا ذکر نہ تھک کر کے سننا چاہیے نہ شک کر کے سننا چاہیے۔ ہاں توجہ، بس ایک جملہ سمیٹ رہا ہوں میں تقریر۔ ہم حسن ظن رکھنے والے لوگ ہیں، ہم بڑے نرم مزاج ہوتے ہیں، مومن کا دل بڑا نرم ہوتا ہے۔ چلو ہم یہ مانتے ہیں کہ ایک بات سمجھ میں آگئے نا، جس کے امام کا جو انجام ہوگا اس کے غلام کا وہ انجام ہوگا۔ تو چلو ہم مانتے ہیں کہ دنیا والوں نے جن کو امام بنایا وہ جنتی ہیں، چلو مان لیتے ہیں وہ جنتی ہیں۔ یا تو ہو سکتا ہے کوئی اپنے امام کو کہیں نہ کہیں سے ثابت کر دے کہ بھئی ہمارے امام بھی جنتی ہیں، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قیامت کے دن صرف امام کا جنتی ہونا کافی نہیں ہے۔ بہت دور تک جواب دے رہا ہوں، روز محشر صرف امام کا جنتی ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ امام کے پاس اتنا اختیار بھی ہونا چاہیے کہ وہ اپنے سارے غلاموں کو لے کر جنت چلا جائے۔ ارے یہی وجہ ہے مولویوں کہ ہم نے جنتیوں کو امام نہیں مانا، ہم نے ان کو امام مانا جو جنت کے سردار ہیں۔ اللہ اکبر! ایک بلند آواز سے صلوات پڑھے سب مل کر محمد و آل محمد پر۔ ماشاءاللہ اور شب معراج محمد کا مصلی تو نے دیکھا ہے، اور میرا مہدی دکھائی جو نہیں دیتا تو پھر کیا ہے؟ جسے تو سجدے کرتا ہے وہ اللہ تو نے دیکھا ہے۔ سلامت رہو۔ توجہ، زندہ باد۔ میں تم سے راضی، شہزادی تم سے راضی ہوں، خدا تم سے راضی ہو۔ پروردگار سبوں کی حاضریوں کو بارگاہ مولا میں قبول فرمائے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم عزاداری رسم سمجھ کر نہیں خلوص سمجھ کر منائے۔ عزاداروں، حقیقت یہی ہے کہ چاہے فضائل کے لاکھ سمندر بہا دیے جائیں، مگر جب تک دو آنسو سیدہ کے لال پر نہ بہیں تو مجلس کا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔
اس لیے کہ وہ بی بی تمہارے آنسوؤں کے لیے آتی ہے۔ مولا سلامت رکھے۔ یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا مجمع اتنی سردی میں، شدید سردی میں یہاں پر بیٹھا ہے۔ کس لیے بیٹھا ہے؟ اس لیے کہ اس مجمع کو پتا ہے کہ یہاں پر ایک بی بی آئی ہے۔ ہاں عزادارو، ایام عزاکاب سے آغاز ہو رہا ہے۔ عزاداروں، میں آپ لوگوں کا بہت ممنون و مشکور ہوں۔ آپ نے مجھے بڑی محبتوں سے نوازا، آپ نے مجھے بڑی عزتوں سے نوازا۔ جب سے میں صبح سے دلی آیا، یہاں کے مینجمنٹ کے لوگ صبح سے لے کر اب تک میرا خیال رکھ رہے ہیں، مجھے کوئی خطرہ نہیں ہونے دیا۔ میری والدہ نے مجھ سے فون میں بات کی۔ میری والدہ جب بھی میں کہیں جاتا ہوں پوچھتی ہیں، بیٹا تم کیسے ہو؟ میں کہتا ہوں والدہ میں بالکل صحیح ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ میری والدہ کو اطمینان ہو جاتا ہے، اس لیے کہ پردیس میں اکیلا ہوں نا۔ عزادارو سوچو، پردیس میں آج آپ لوگ میرے ساتھ ہیں، مگر پھر بھی میں پردیسی ہوں۔ ہاں عزادارو، مدینے سے بھی میرا امام نکلنے والا ہے، ایسے پردیس میں جا رہا ہے جہاں کوئی نہیں ہے اپنا۔ عزادارو، زہرا کا لال مدینے کو چھوڑ رہا ہے۔ ہاں عزادارو، یزید تخت خلافت پر بیٹھ چکا ہے۔ ایک مرتبہ حاکم مدینہ کو خط لکھا، حسین سے بیعت طلب کی جائے، اگر حسین بیعت نہ کریں تو حسین کو قتل کر دیا جائے۔ عزادارو، ولید نے حسین ابن علی کو دربار میں بلایا۔ حسین بہن زینب کے پاس گئے۔ زینب بہن، حاکم نے مجھے دربار میں بلایا ہے۔ زینب نے کہا بھیا اکیلے نہیں جانا، عباس و اکبر و قاسم اور محمد کو ساتھ لے کر جانا۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اللہ تمہارے پرسے کو قبول کرے۔ ابھی تو میں نے مصائب کا آغاز کیا ہے، کیا پرسہ دے رہے ہو سیدہ کو؟ شہزادی تم سے راضی ہو؟ عزادارو، حسین دربارے ولید میں آئے، مگر حسین اکیلے نہیں ہیں، 18 بنی ہاشم کے شہزادے ساتھ ہیں۔ عباس جیسا بھائی ہے، اکبر جیسا بیٹا، قاسم جیسا بھتیجا، اور محمد جیسے بھانجے۔ حسین دربار میں آئے، دربار کے اندر داخل ہونے لگے۔ شہزادوں کو کہا میرے شہزادوں تم سب کے سب یہیں ٹھہر جاؤ۔ عباس نے کہا آقا آپ اکیلے جائیں گے؟ کہا عباس میں اکیلے جاؤں گا، اگر میری آواز بلند سننا تو تم اندر آ جانا۔ اجرکم من اللہ۔ عزادارو، حسین دربار میں داخل ہوئے۔ ایک مرتبہ ولید نے کہا حسین ابن علی، یزید نے خط بھیجا ہے، آپ سے بیعت طلب کیا ہے۔ حسین نے کہا کہ اگر بیعت مانگنا چاہتا ہے تو رات کے اندھیرے میں نہیں، کل مسجد میں دن کے اجالے میں مانگنا۔ ہاں عزادارو، یہ جملہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ ولید نے کہا حسین آپ کو اسی وقت بیعت کرنی ہوگی۔ ایک جملہ کہا زہرا کے لال نے، میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت کرے گا؟ عزادارو، ابھی اتنا کہہ کر حسین مڑے۔ ایک مرتبہ مروان کہتا ہے یہی صحیح وقت ہے ولید، حسین کو قتل کر دے۔ اتنا جملہ سننا تھا کہ جلال میں آ کر زہرا کے لال نے کہا اے او یبنا زرقا، اے نیلی آنکھوں والو، اے نیلی آنکھوں والی کے بیٹے، تو مجھے قتل کرے گا؟ عزادارو، دربار میں آواز بلند ہونا تھا۔ ایک مرتبہ عباس دربار کے اندر داخل ہو گئے۔ میں کہوں گا عباس آج حسین کی آواز سنی، ارے برداشت نہیں ہوا۔ ارے کربلا میں عصر عاشور حسین آواز دیں گے، حل من ناصرین ینصرنا۔
اجرکم من اللہ. خدا 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 آپ کے آنسوؤں کو سلامت رکھے. عزادارو جن کے آنکھوں میں آنسو نہیں ہے نا وہ حسین کی ماں سے اشک عزا کی بھیک مانگ لے. ہاں عزادارو ایک مرتبہ حسین دربار سے نکلے, بہن زینب کے گھر آئے. بہن اب مدینہ رہنے کے لائق نہیں رہ گیا, ہمیں مدینے سے روانہ ہونا ہے. عزادارو جیسے ہی حسین نے کہا نا ساری بیویاں پریشان ہو گئی, حسین ہمیں لے کر جائیں گے کہ نہیں, مولا ہمیں لے کر جائیں گے کہ نہیں, رباب پریشان ہے, مولا ہمیں لے کر جائیں گے کہ نہیں, کلثوم پریشان ہے, مولا ہمیں لے کر جائیں گے کہ نہیں, ام لیلہ پریشان ہے, مولا ہمیں لے کر جائیں گے کہ نہیں. مگر سنو کہ عزادارو جہاں ساری بیویاں پریشان تھی نا ایک بچی تھی جسے اطمینان تھا میرا بابا مجھے ضرور لے کر جائے گا. ہاں عزادارو فاطمہ صغرا ساری بیویوں سے کہہ رہی تھی بابا مجھے ضرور لے کر جائیں گے, بابا مجھے ضرور لے کر جائیں گے. عزادارو مگر جب صبح کا وقت آیا حسین نے اجازت نہیں دی. ارے صغرا کبھی رباب کے پاس جاتی ہے, کبھی کلثوم کے پاس جاتی ہے, کبھی زینب کے پاس جاتی ہے. عزادارو جب اجازت نہیں ملی نا ایک مرتبہ صغرا بابا حسین کے پاس آئی, بابا کا چہرہ حسرت سے دیکھا, دیکھ کر کہا بابا میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری پہ بٹھا دو, بابا مجھے فضا کی سواری پہ. اجرکم اللہ. ہاں عزادارو رو لو عزادارو. حسین نے اکبر کو بھیجا, اکبر ذرا صغرا کو سمجھاؤ. عزادارو جب بھیا اکبر آئے نا صغرا کے پاس, صغرا نے کہا بھیا میں سمجھ گئی تم مجھے سمجھانے آئے ہو نا, ٹھیک ہے بھیا میں نہیں جاؤں گی, بھیا بابا سے کہہ دو میں نہیں جاؤں گی, مگر بھیا مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا. اکبر نے کہا بہن کیا وعدہ ہے؟ صغرا نے کہا بھیا سر پہ اگر صحرا سجانا بھیا مجھے بھول نہ جانا. اجرکم من اللہ. اللہ اللہ ان آنسوؤں پر رحمت نازل فرمائے. ہاں عزادارو رات گزر گئی, صبح کا وقت آیا, قافلہ تیار ہوا, اصغر صغرا کے گود سے لپٹ گئے, اصغر صغرا کے پاس سے کہیں نہیں جاتے. عزادارو تم نے سنا ہے نا حسین اصغر کے پاس آئے, اصغر کے کان میں کچھ کہا, بچہ باپ کے گود میں آیا. میرا دل کہتا ہے عجب نہیں حسین نے کہا ہو اصغر اگر تو کربلا نہیں جائے گا تیر میرے گلے پر. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. ہاں عزادارو قافلہ روانہ ہونے کو تیار ہے, ساری بیبیاں آنے لگی. سنو گے عزادارو, سنو گے, ام رباب آئی, ام رباب. ہاں عزادارو ام فروا آئی, قاسم نے بڑھ کر استقبال کیا. ام لیلہ آئی, اکبر نے بڑھ کر استقبال کیا. ام کلثوم آئی, عباس نے بڑھ کر استقبال کیا. مگر جب زینب آئی, ارے میرا مولا حسین. ہاں عزادارو حسین نے زینب کا استقبال کیا, قافلہ روانہ ہونے کو تیار ہے. عزادارو ایک مرتبہ ام البنین آئی, حسین سے اجازت لے کر عباس سے کہا عباس ذرا میرے ساتھ قبر رسول پر چلنا. عزادارو عباس کو لے کر مزار رسول پر گئی, کہا عباس ایک ہاتھ نبی کے قبر پر رکھو, ایک ہاتھ میرے سر پر رکھو. کہا اماں کیا ہو گیا؟
کہ عباس قسم کھاؤ جب تک تیرے بازو سلامت، زینب کی چادر، زینب کی چادر. اجرکم من اللہ. بس 2 منٹ عزادارو، 2 منٹ عزادارو، مصائب میں نے تمام کر دیے. ہاں عزادارو، یہ قافلہ نکلنے لگا، روانہ ہونے لگا. حسین نے عبداللہ کو قریب بلایا، زینب کو لے جانے کی اجازت مانگی. ایک مرتبہ عبداللہ نے کہا آقا آپ میرے آقا ہیں، آپ کو اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں. ہاں عزادارو، مدینے کے باہر قافلہ روانہ ہوا. ایک مقام آیا جہاں حسین نے قافلے کو ٹھہرایا. کیا ہوا؟ عبداللہ ابن جعفر طیار قافلے میں آنے لگے. زینب کو خبر ہوئی شوہر آ رہا ہے. زینب کا دل بے چین ہو گیا. کہیں عبداللہ مجھے لے جانے کے لیے نہیں آئے ہو؟ عزادارو، عبداللہ نے آ کر مولا حسین سے اجازت مانگی. زینب کے خیمے میں داخل ہوئے. زینب نے کہا عبداللہ میری بات سن لیجئے، اگر آپ مجھے لے جانے آئے ہیں، آپ شوہر ہیں، میں منع نہیں کروں گی، مگر یاد رکھنا اس خیمے سے میں زندہ نہیں نکلوں گی. میری ہاں عزادارو 2 منٹ مصائب تمام ہو گئے. کام میری لاش نکلے گی. عزادارو اتنا کہنا تھا. عبداللہ نے 2 بچوں کو سامنے کیا. زینب میں آپ کو لینے نہیں آیا، اپنے 2 بچوں کو لایا ہوں. ارے کربلا میں ایک کو میری طرف سے صدقہ، ایک کو اپنی طرف سے صدقہ. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلبین ینقلبون. ماتم حسین.